اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز و مکرم حاضرین، قرآن مجید کے سلسلے وار درس کی اس محفل میں ہم پھر سے حاضر ہیں، اور آج کی جو تلاوت کی گئی وہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات ہیں۔ گرچہ کہ ہم نے گزشتہ درس میں ہی سورہ نجم کا آغاز کر دیا تھا، لیکن ابتدائی 2-3 آیتوں کے بعد اس کے بعد کا حصہ آج کے درس میں بیان کرنے کا ذکر ہوا تھا۔ آج ان آیات کے متعلقات پر ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن اس سے قبل ایک بار بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا و سرکار حضور سید عالم سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب دیکھیں کہ 52 نمبر کا سورہ طور ختم ہونے کے بعد 53 نمبر والا سورہ سورہ نجم، جس کی آیات تقریباً 60 کے اوپر ہیں، اور اس سورے کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور اس سورے میں واقعہ معراج کے دوسرے مرحلے کو بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج کا پہلا مرحلہ، فرسٹ فیس یہ ہے کہ حضور مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، وہاں سے آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر فرمایا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کے تحت کیا گیا کہ حضور کو یہاں سے وہاں لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا تک رسائی، ان سب باتوں کا احادیث میں تو تفصیل سے ذکر آیا ہے، لیکن اس سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سرکار کو کن کن نشانیوں کا دیدار کرایا گیا وہ اس میں بیان کیا گیا۔
وہاں سفر ہے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ کے بعد آسمانوں پر تشریف لے جانا، اور اس کے بعد کی تفصیلات یہاں پر ہیں۔ اللہ نے پہلے قسم کھائی نجم کی، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ والنجم اذا ہوا، اور اس ستارے کی قسم جب وہ اترا۔ اب یہ ہوا کا ترجمہ اترنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عروج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور آپ کے صاحب جو ہیں وہ نہ تو راستے سے معاذ اللہ ہٹے ہیں، نہ وہ کسی غلط راستے کو اختیار کیے ہیں، معاذ اللہ۔ وما ينطق عن الهوى، اور ادھر ادھر جانے کی بات تو کیا، وہ بات تک خود اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اور جو کچھ وہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی ہوا جاتا کرتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، اور اس کے تحت بتا دیا گیا کہ حضور پر قرآن نازل ہوا، اور حدیث کا جو متن ہے اس کا بھی اللہ کی طرف سے ہی نزول ہوا، البتہ حضور نے الفاظ اپنے بنائے، اس میں قرآن کے الفاظ وہی ہے جو نازل ہوئے، اور حدیث میں جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ان کو الفاظ حضور نے اپنے پہنائے۔ تو یہ فرق ہے دونوں، وہی مطلوب وہی غیر مطلوب، وہی خفی وہی جلی۔ تو وہی مطلوب یا وہی جلی کو تلاوت کر کی جاتی ہے، اور وہی خفی کو اس کے بنسبت ایسے تلاوت تو نہیں کی جاتی، لیکن اس کے معانی مفاہیم کے ذریعے شریعت اسلامیہ کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہو چکی تھی آیت نمبر 4 تک۔ اب ہم جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ علمہ شدید القوا، علمہ کا مطلب ہے سکھایا، سکھایا اس کو بہت مضبوط قوت والے نے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، اور وہ جو بہت ہی دانا، بہت ہی علم والا، بہت ہی مضبوط ہے، اس نے سکھایا۔ فاستویٰ، پھر وہ ایک خاص مقام کی طرف متوجہ ہوا، متمکن ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور پھر وہ آسمانوں کے اوپری کنارے پر پہنچ گیا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر اس نے قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ تدلّا کا مطلب جو بتایا گیا، ایک مرکز سے جڑے رہنے پر اس سے قربت کا جو انداز ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا اتنا قریب کیا کہ فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کے فاصلے جیسا قریب کیا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کہیں اور قریب کیا۔ فاوحا، پھر اس نے وحی کی، الی عبدہ، بندے کی طرف، ما اوحا، جو کچھ وحی کرنا تھا وحی کیا۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، اور جو وحی کی گئی اس کو دل نے بھی جھٹلایا نہیں، یعنی جو دیکھ رہے تھے حضور اس بات کو دل سے بھی مان رہے تھے، دل سے بھی پکا یقین تھا حضور کو۔ اس کے بعد فرمایا افتمارونہ علی ما یری، کیا تم لوگ ان سے اس بات پر جھگڑ رہے ہو کہ انہوں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا؟ افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بلا شبہ انہیں دکھایا ایک بار اور دیدار ہوا،
عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. اب سدرۃ المنتہا کیا ہوتا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں. عندہا جنت المأوا، اور اسی کے نزدیک جنت ماوا بھی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، اب کیا بیان کریں اس وقت کی حالت کے اس نے پورا چھا گیا، اور ایک ایسی اس وقت کیفیت تھی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ما زاغ البصر وما طغى، اور اس وقت جو کچھ حضور دیکھ رہے تھے اس میں نہ تو حضور کی آنکھوں کو تھکن محسوس ہوئی، نہ حضور کی آنکھیں ادھر ادھر بھٹکی. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور بلا شبہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو اس نے دیکھا. یہ ہو گیا سب، یہاں تک آج ہم نے تلاوت کی. اب آپ جو ترجمہ سن رہے تھے اس ترجمے میں ایک بات اگر آپ نے غور کی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں کھول دیتا ہوں اس بات کو جو اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو مناسب، نہیں تو سمجھنا ضروری ہے. اس کو سکھایا قوت والے نے. کس کو سکھایا؟ ظاہر سی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس کو قریب کیا تو قریب ہونے والے کون ہیں؟ حضور ہیں. اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ ہو گیا. اور فرمایا اس کے دل نے جھٹلایا نہیں، جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے اسے جھٹلایا نہیں. تو یہ اس پوری گفتگو میں ایک تو حضور ہیں اور ایک کون ہے، اس پر علماء کی رائے میں اختلاف ہے. جی ہاں، ایون صحابہ کرام کے درمیان بھی بعض لوگوں کا خیال کچھ تھا، بعض لوگوں کا خیال کچھ تھا. دیکھیے معراج کے موقع پر شب معراج کے عنوان سے جو بیان ہوتا اس میں تو ہم جو کچھ سنتے ہیں اس سے سب معلوم ہے، ادھر بڑی سب کچھ ہے. لیکن یہاں اب ہم درس قرآن میں بیٹھے ہیں تو درس قرآن میں ذرا سلجھے ہوئے انداز میں ان باتوں کو بھی کھول کے بیان کیا جائے گا جو باتیں عام طور پر واضح نہیں کی جاتی. مثال کے طور پر صحابہ میں اور خود امہات المومنین میں حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو نہیں مانتی کہ معراج کی شب حضور کو جس کا دیدار کرایا گیا وہ اللہ تھا. اور مفسرین یعنی جتنے بھی تفاسیر ہیں ان میں بھی 2 قسم کے رائے ہیں، اوپینین دونوں. ایک قسم کے لوگ، میں نے چونکہ ذکر کیا اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس نے یا اسی ہے نام نہیں ہے کس کا بھی. تو یہ جو پروناؤن ہے وہ پروناؤن کس کے لیے سٹینڈ ہے، نہیں کس کو ریپرزینٹ کر رہا. یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا کہ چکر میں کچھ لوگ اس کا مطلب یہ نکالے کہ اللہ ہے، کچھ لوگ یہ نکالے کہ نہیں وہاں جبریل علیہ السلام. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر واضح طور پر کسی کا نام نہیں لیا گیا. اب جیسے عام طور پہ کیسا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے کہا، پھر اس نے بتایا، پھر وہ تو اس سے کوئی ایک نہ کوئی ایک مراد رہتا نا، کوئی نہ کوئی ایک مراد رہتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی ہے، اس کو سکھایا طاقت والے نے، تو جس کو سکھایا وہ تو سرکار ہے. قریب کیا گیا سرکار کو، قریب کرنے والا کون ہے؟ وہ بالافق الاعلی. پھر افق اعلی آسمان کے اوپری کنارے پر پھر سے ایک مرتبہ رآہ نزلۃ اخری، پھر دوسری مرتبہ پھر دیدار ہوا. تو کس کا دیدار ہوا؟ تو جناب والا آپ کو
اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات پر رائے کا الگ الگ ہونا یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، وہ حضور کے عہد شریف سے چاہیے، حضور کے عہد شریف سے چاہیے. تو کیا کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سرکار جو کچھ دیکھے جو کچھ ہوا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہو رہا ہے. اب دیکھیے اس کو میں پھر کھول کے بتاتا ہوں. علمہ شدید القوا، ایک مضبوط طاقتور ذات نے ان کو سکھایا. تو سرکار کو جو باتیں اللہ کی طرف سے پہنچائیں حضرت جبریل نے اس کا اشارہ ہے. تو پہنچانے والے پھر جبریل ہے. ذو مرۃ، مضبوطی کے ساتھ. پھر وہ ہوا بالافق الاعلی، اور افق اعلیٰ پر جبریل علیہ السلام ہی کا سرکار نے دیدار کیا. تو آپ بولیں گے بھائی جبریل علیہ السلام تو سرکار کے پاس آتے رہتے تھے، پھر دیدار کرنے کی کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل یہاں جو آتے تھے اپنی اصلی صورت میں نہیں آتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے کہا کہ اے جبریل تم اپنی اصلی صورت تو دکھاؤ کبھی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت آسمانوں پر معراج کے موقع پر ایک اوپینین یہ ہے کہ حضرت جبریل نے اپنی اصلی صورت دکھائی، اور وہ کیا تھی؟ 600 پر تھے آپ کے، اور ان 600 پروں میں سے کچھ پر آپ کھولے تھے تو پورا آسمان اس سے بھر گیا تھا. یہ منظر آپ نے دیکھا تھا سرکار نے. اور اسی طرح کا ایک کچھ منظر وحی کے نزول سے پہلے بھی حضرت جبریل دکھائی دیتے تھا. تو اب آپ دیکھیں پورے چیزیں ہوئی ہیں. قریب کیا، حضرت جبریل سرکار سے قریب ہوئے، دیدار کرائے. اس کے بعد دوبارہ پھر دیدار ہوا. کہاں ہوا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس ہوا. پھر اس کے بعد وہی مقام پر جنت المأوا ہے. اور جب وہ دیدار سرکار نے کیا تو اس دیدار کے وقت سرکار کی نہ تو آنکھ تھکی نہ آپ کی آنکھ بھٹکی. یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے؟ جب ہم حضرت جبریل اور سرکار کی ملاقات کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک اوپینین ہے، یہ بالکل میں چھپا نہیں سکتا کیونکہ مفسرین اس کو بیان کرتے آئے ہیں. لیکن دوسرا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ بے شک حضرت جبریل امین ساتھ تھے، لیکن اس اہتمام کے ساتھ وہاں یہاں جو بیان ہو رہا ہے تو جبریل علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، سرکار بھی مخلوق ہیں. ایک مخلوق کی مخلوق سے ملاقات کو اتنا زیادہ اہمیت دے کے بتانا یہ منشاء الہی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے مخلوق کی ملاقات خالق سے ہوئی ہے یہ بیان کیا جاتا ہے. ایسی سوچ رکھنے والے بھی ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہم اسی کو فالو کیا کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں معراج میں آپ سوچیں گے معراج میں تو ایسا بولتے دیدار اللہ کا ہوا، اللہ کا بولے. اب آ کے مصور جبریل علیہ السلام تو کتابوں میں ہے جی، یہ علم ہے. تو اس میں الگ الگ رائے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک رائے کو آپ فالو کر کے دوسری کا رائے رکھنے والوں کو برا بھلا کہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ کی ایک بات آپ سے عرض کروں. وہ کہتی ہیں اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا تو گویا اس نے حضور پر تہمت لگا دی. پھر کیا ہوا؟ کس کو دیکھے؟ جبریل علیہ السلام کو دیکھے. تو حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ اور بھی کچھ صحابہ ہیں، ان کا بھی یہ اوپینین ہے. لیکن پھر اسی دور میں جیسے حضرت عباس ہیں سرکار کے چاچا ہیں، حضرت علی ہیں اور دیگر اور صحابہ ہیں، وہ لوگ بولتے نہیں صاحب سرکار اللہ کا دیدار کر کے آئے، یہ کہتے ہیں. تو آپ اگر اس رائے کو اختیار کر رہے ہیں تو مطلب آپ ان کو فالو کرنے والے ہیں. مگر ان کو فالو کر کے ان کے اوپینین کو آپ برا بھلا نہیں کر سکتے، کیونکہ علمی معاملات میں ایک دوسرے کی رائے الگ الگ ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے. اختلاف رائے کا ہوتا ہے، اختلاف ذاتی نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے، پرسنل نہیں ہوتا، ذاتی طور پر نہیں بلکہ علمی اختلاف. وہ حضرت امام ابو حنیفہ شافعی کے بارے میں بھی اختلاف ہے. یہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں باندھتے کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر لعن طعن نہیں کریں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے. لیکن یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں،
لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں سنانے کے بجائے ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھے، نہیں دیکھے چ نہیں سرکار، دیکھے چ نہیں دیکھے چ نہیں، بس وہی زور لگاتے اور اس سے ظاہر یہ کرتے کہ حضور کوئی معمولی شے ہے، معاذ اللہ، یہ غلط ہے۔ بھائی آپ یہ بولیے نا کہ بھئی ایسا علماء کے درمیان، صحابہ کے درمیان رائے الگ تھی، ان کی الگ تھی، وہ سرکار کو اللہ دیکھے بول کے بھی، سرکار اللہ کو دیکھے بول کے بھی ہے ایسا۔ اب صوفیاء کرام، اولیاء کرام تو پورے ادھر ہی سے پورے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار اللہ نے کرایا۔ اب کیا ایسا، اس کا جواب یہ لوگ دیتے، علمی باتیں ہیں، یہ عوام الناس میں لانے کی نہیں ہے، لیکن جب نکل پڑا ہے تو بولنا پڑے گا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت بی بی عائشہ یا دیگر اور صحابہ بھی کہتے ہیں اللہ کا دیدار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، وہ لا تدریکہ الابصار وہو یدریک الابصار۔ دیکھو نظریں اس کا دیدار یا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ نظروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت پیش کرتے ہیں، ان کا یہ آیت پیش کرنا، پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر والے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لوگ بولتے ہیں دیکھو بھائی اگر آپ بول رہے ہیں کہ دیدار ناممکن ہے تو ٹھیک ہے، عوام الناس کے لیے ناممکن ہے، بولو خاص لوگوں کے لیے نہیں، وہاں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یوں کیا بولتے ادھر والے لوگ کیا بولتے کہ جب دیدار ممکن ہی نہیں تھا تو اللہ کے ایک نبی ہونے کے ناطے حضرت موسیٰ دیدار کی تمنا کئی کو کرے۔ دیدار کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہے تو دیدار ہو سکتا۔ دیکھ رہے آپ دونوں چیزیں ہیں۔ پھر انہوں بولتے نہیں بھائی دیدار نہیں ہونے کی آیت ہے نا قرآن میں، انہوں بولتے اللہ کو پوری طرح احاطہ کر کے نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی، دیکھا ہے مگر ایک جھلک دیکھے۔ حضرت موسیٰ بھی جھلک دیکھے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو بس یہ دونوں کے درمیان اس طرح کی علمی الگ الگ رائے ہے، لیکن آخرکار ہم تو اسی کو مانتے ہیں کہ سرکار دیکھے نہیں، اللہ دکھایا۔ سرکار دیکھے بولیں گے تو ہوگا کیا کہ سرکار کا عمل ہو جائے گا، جبکہ معراج کے واقعات میں آپ دیکھیے یہ باتیں تقریروں میں کرنے کے نہیں رہتے، یہ ٹھنڈے طریقے سے غیر کے سوچنے کے۔ تو آپ دیکھیں گے سبحان اللہ اسرا میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ نبی نے سیر کی، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، کہا پاک ہے وہ ذات رب ذوالجلال جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ تو سیر حضور خود سے نہیں کرے، سیر کرائے گئے، تو وہاں فاعل اللہ ہوا، کرنے والا اللہ ہوا، پاور سارا اللہ کا ہے، اور حضور اللہ کے کرانے پر تشریف لے گئے۔ لیکن ہر کوئی بھی وہاں جا نہیں سکتا، وہاں جانے کے لیے بھی سب کے پاس وہ سکت نہیں رہتی۔ ہمارے ابا حضور اکثر مثال دیا کرتے تھے، عام مثال دیا کرتے تھے، دیکھو صاحب جب کوئی چیز پاور کھینچنے والا ہے تو جس کو کھینچ رہا ہے اس کے پاس بھی چلنے کی سکت ہونا ہے نا۔ میں کھینچ رہا ہوں، ٹرالی کھینچ رہا ہوں، تو ٹرالی کو پہیے ہیں تو یہ ٹرالی کھینچے جائیں گی، لیکن اگر میں پتھر کو کھینچوں گا تو پتھر ہٹنے والا نہیں ہے، میں جھاڑ کو پکڑ کے کھینچوں گا ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو پاور میرے پاس ہے، لیکن میں جس کو کھینچ رہا ہوں اس کے پاس بھی موو ہونے کی صلاحیت ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ کو جب بابا ہمارے سمجھائے تھے تو ایک غیر مسلم تھا، ایک جلسے میں مسلمان ہی چھوڑا تھا، کیا بولے صاحب، جی ہاں۔ تو اسی طرح اب آپ دیکھیں ٹرین ہے، ٹرین ہے اس کا انجن ہے، انجن پاورفل ہے، مثال دے رہا ہوں خالی، پاورفل ہے، انہیں کھینچنے والا ہے، لیکن وہ انجن کے پیچھے میں لا کر کوئی بڑا کنٹینر رکھ دوں بغیر پہیوں کے، کھینچتا ہوں، پہیے ہونا ضروری ہے۔ تو ایک کھینچ رہا ہے تو دوسرا کھینچے جانے کی صلاحیت رہنا اس کے اندر، ایک وزن سے وزن بھاری ایک صندوق ہے تو اس کو کھینچنا مشکل ہے، لیکن اگر پہیے لگا دیے تو بالکل اسی طرح اللہ جب سیر کرا رہا تھا تو ہر کسی میں وہ صلاحیت نہیں ہے، حبیب خدا کو اللہ نے پہلے وہ صلاحیت عطا فرمائی، پھر اللہ لے گیا تو حضور تشریف لے کے بھی گئے ساتھ۔
عام آدمی یہاں سے کیا کر رہا اوپر گیا تو سانس پھول کے اس کا دم گھٹ جاتا. حضور یہاں سے بھی گزر رہے ہیں, پہلا آسمان بھی پار کر دے رہے ہیں, دوسرا آسمان بھی پاس کر رہے ہیں, تیسرا آسمان بھی پار کر دے رہے ہیں. اتنا سب پار کر کے تشریف لی بھیجے گئے, لے کے جانا, چلو لے کے چلے گئے, سب جنے گئے. کئی ہیں ایسے جو گئے تو آئے نہیں. جانا کمال نہیں ہے, واپس آنا کمال ہے میرے آقا. یہ سر جانے اور آنے دونوں کمال میں پاور اللہ کا ہے, پاور اللہ کا ہے. ایسا عظیم معجزہ ہی ہے, سمجھے تو ایسا. تو جناب اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو تفصیل بتائی گئی, خلاصہ آپ کو سامنے آ گیا کہ اگر جبریل رکھے تو حضرت جبریل کا دیدار ہوا, لیکن اگر جبریل کے بجائے ہم سمجھے کہ یہ پروناؤن اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو بھی ایک غلط بات نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کا اوپینین ایسا ہے, اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں, میں نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام دیدار کریں تو ان کو انڈائریکٹ دیدار ہوا تو انہوں غش کھا کے گر گئے, لیکن دیدار تو ہوا, دیدار تو ہوا. کیسا ہوا وہ دیدار کرانے والے کو معلوم, دیدار کرانے والے کو معلوم. اب یہاں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے کے گیا, مکے سے لے گیا, آسمانوں پہ لے گیا, سب جنت دوزخ سب بتایا. بتانے کے بعد میں ایک منزل وہ بھی آئی جب سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل رک گئے. یہ بھی حدیثوں میں چاہیے, یہ کوئی کسی کے گھر میں لکھی ہوئی کتاب میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اوپر اور آگے یاد فرمایا اور وہاں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. وہ دیدار سے مشرف فرمانے کے لیے لامکاں میں بلایا. لامکاں کیا ہے؟ لامکاں, اللہ کسی جگہ پر فکس نہیں ہے, اللہ کوئی جسم میں فکس نہیں ہے, اللہ زمان مکان ہر چیز سے پاک ہے. تو حضور کو دیدار کرنے کے لیے بھی اللہ نے لامکاں میں بلایا. تو لامکاں ایک پلیس کا نام نہیں ہے, لامکاں نو پلیس, لامکاں. تو اب وہ کیا راز کے بات ہے وہ اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. پھر کیا ہوا, لوگ بولے نہیں بھائی, جب ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں معراج سے قریب یہ ہمارے غیر مقلد بھائیاں پھر آنا شروع کر دیتے, نہیں دیکھے وہ معراج کا واقعہ خواب کا ہے. پورے حدیثوں کو سامنے رکھ کے ہمارے علماء نے, ہمارے علماء تو آج کل کے مولانا مفتی خلیل صاحب بولا ہے نہیں حضرت نے, اس وقت کے بڑے بڑے امام ابو حنیفہ ہے اور عقائد کے علماء ہیں, ان سب لوگوں نے یہ بتلا دیا کہ حضور کو معراج روحانی نہیں ہوئی. کیا بولے؟ ارے بھائی خواب میں ہوا, نہیں, معراج روحانی طور پر نہیں ہوئی, معراج جسم کے ساتھ ہوئی, جسم کے ساتھ ہوئی, اور نیند میں نہیں ہوئی, بیداری میں ہوئی. جسم جان کے ساتھ بیداری میں ہوئی. اب رہا سوال, نہیں بھائی ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھی کہ معراج کے وقت میں جو ہے حضور تو یہیں آرام فرما رہے تھے. یہ حدیث آتی ہے اب سامنے, آپ بتاؤ جی ہو بی بی عائشہ فرما رہی ہیں, بی بی عائشہ کا تو ادب ہے. دیکھو صاحب, اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے, سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے میں کوئی وقت گزرا ہی نہیں, مدینے میں آنے کے بعد ہوا سب. تو یہ واقعہ مکے کا ہے, تو بی بی عائشہ جو فرما رہی وہ کوئی اور واقعہ ہے, اس کو لا کے فٹ کر رہے ہیں. جیسا ہمارے پاس بھائی کیا کرتے, رمضان میں تہجد کے 8 رکعت کو پکڑ لیے, پکڑ کے بولتے نہیں تراویح 8 رکعت ہی تھے. کیا بولتے بی بی عائشہ فرمائے رمضان میں اور رمضان کے باہر حضور رات میں 8 رکعت ہی نماز پڑھتے تھے. او بھائی رمضان میں رمضان کے باہر 8 رکعت ہی پڑھتے تھے, وہ تہجد ہے. اور یہاں جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ رمضان میں خاص طور سے پڑھتے تھے. تو جیسا علماء تہجد کی نماز کو لا کے یہاں فٹ کر کے تراویح کے لیے 8 سمجھتے, حالانکہ 20 پڑھتے زمانے سے. اب الٹا چل رہا معاملہ, گودی میڈیا کا زمانہ ہے. تو اس طرح جو ہے الٹ کو صحیح کو الٹ, غلط کو صحیح کو غلط.
اتنا وہ پکارا کرو، اتنا پکارو، غلط کو لوگ صحیح سمجھنے لگ جانا، ایسے کیا قصہ اور کیا کریں، اللہ بچا۔ تو اسی اسٹریٹجی کو یہ ہمارے بھائی بھی اپنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں حضور اللہ کا دیدار کرے یا نہیں کرے۔ ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ حضرت موسیٰ آرزو کرے تو ممکن چیز کی آرزو ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرما رہی کہ نہیں کرے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چوتھے امام، ان سے کسی نے آ کر یہ پوچھا، کیا صاحب ایسا ہے، بی بی عائشہ یہ فرما رہے ہیں، تو آپ فرمائیں بی بی عائشہ کا ارشاد سراکھوں، لیکن یہ بھی تو دیکھو بی بی عائشہ فرما رہے ہیں نہیں دیکھے، اور خود حضور کا ارشاد ہے کہ میں رب کو دیکھا، اب دونوں میں سے میں کس کا اختیار کروں گا؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، جب ادھر بی بی عائشہ کا قول ہے، ادھر سرکار کا قول ہے، بی بی عائشہ سرکار کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو ان کا قول جیسا بھی ہو، جس لیول کا بھی ہو، جب حضور خود فرما دیں تو پھر اس قول کی جو امپورٹنس ہے وہ خود بخود اس کے بنسبت کم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ بھئی بی بی عائشہ کا قول ہے وہ، لیکن دیکھنے والے سرکار خود فرما رہے میں دیکھا، خود فرما رہے میں دیکھا، تو رأیت ربی فی احسن صورت۔ اس طرح آج کی گفتگو ذرا تھوڑا علمی بہت ہو جا رہی، مگر پھر بھی اب آیتیں معی ہیں تو اس پر تو گفتگو کرنا ہی ہے۔ اب یہاں رک کر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس ٹاپک پر مزید کچھ عرض کریں گے ہم، لیکن آج کے لیے یہیں روکتے ہیں۔ دیدار تو سرکار کیے، اور ان آیتوں کو صرف خالی ترجمہ پیش کر دیا ہمیں، لیکن دیدار کے عنوان سے حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہاں بالکل سرکار دیدار کیے ہیں۔ ایک روایت ان کے متعلق یہ ہے کہ جب لوگ زیادہ پوچھنے لگے تو آپ نے اس جواب کو اتنا اسٹریس کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کیا دیدار ہوا؟ ہاں بھائی ہوا، دیدار کرے، 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 دیدار کرے۔ مطلب ایسا کب ہوتا؟ کسی چیز کو زور دے کے بیان کرنا ہے تو انہوں ایک سانس میں جتنی بار بول سکتے تھے بول کے بتا دیے کہ میں سانس آخری دن تک میں وہی بولوں گا کہ کرے سرکار دیدار۔ سمجھا؟ اس میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز اچانک یاد آ گیا، ان کے بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ایک چھوٹا رسالہ آپ نے لکھا تھا، اس رسالے کا نام کیا رکھے ہوں؟ اس رسالے کا نام رکھے رأیت ربی، میں نے میرے رب کو دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے میرے رب کو دیکھا۔ تو اس میں اسی پر گفتگو کی انہوں نے، رأیت ربی کہہ کر، کہ کیا بندہ اللہ کو دیکھ سکتا؟ اللہ کو بندہ اپنی چاہ سے نہیں دیکھ سکتا، اللہ دکھانا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک شعر کہا، آپ کو معلوم ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ تو اس طرح ان آیات، اب وہاں پہ جانے کے بعد میں سرکار سدرۃ المنتہا پر پھر دیدار کرے، تو یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ اب ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی تعریف ہے اس کے اندر۔ آپ کی آنکھ نہ تو تھکی نہ بھٹکی، یہ کیا بات ہے؟ تو جب آپ اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو گویا مقابلہ کرنا نہیں ہے، کمپیریزن کرنا نہیں ہے، لیکن یاد تو آتا ہے کہ وہاں خالی ایک جھلک تھی تو حضرت موسیٰ اپنے ہوش کو سنبھال نہ سکے، یہاں سر کی آنکھوں سے حضور کو اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، تو آنکھیں نہ جھپک رہی ہیں، نہ پلٹ رہی ہیں، نہ تھک رہی ہیں، اس لیے کہ ایک عام انسان کی آنکھوں کا اگر ہم اندازہ کریں تو سمجھیں کہ اپنے بیڈ روم میں لائٹ بند ہے، ایک دم لائٹ کھولے کیا ہوتا؟
ایسا ہو جاتا آنکھوں کو. کوئی سورج کی طرف دیکھ سکتا, تیز روشنی کی طرف دیکھ سکتا, کیا ہوتا آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس کو. تو اللہ تعالیٰ کوئی جسم تو نہیں ہے, لیکن اللہ کے نور کا اللہ کے حبیب نے جب دیدار کیا تو اس دیدار کی کیفیت اللہ بیان فرما رہا ہے کہ حبیب کو جو دیدار کرانا چاہا جا رہا تھا, حبیب اس دیدار کرنے میں ایسے محو تھے کہ نہ ان کی آنکھوں نے تھکنے کا مظاہرہ کیا, نہ ان کی آنکھیں تھکی, نہ ان کی آنکھیں بھٹکی. کیا ہوتا ہے آدمی جب کوئی تیز روشنی ہے تو یا تو دیکھ نہیں سکتا یا نظر ہٹا دیتا. تو جو دکھانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ وہ رسول پاک نے بڑے ہی اطمینان سے دیدار کیا. تو یہ دیدار سرکار کا خاصہ ہے, حضور کی خصوصیت ہے. چلیں آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں, ٹائم کافی ہو گیا ہے اور مزید گفتگو اس سے متعلق آگے عرض کریں گے. البتہ جیسے ذکر ہوا حضرت بندہ نواز کا, تو اتفاقی بات یہ ہے کہ یہ ہم جس وقت یہاں بیٹھے ہیں ان دنوں وہاں عرس شریف چل رہا ہے. تو آپ ایک حدیث پاک سماعت کر لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء ولكن یغبط بهم الانبیاء والشہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانهم من اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں, مگر ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ایسا اونچا ہے کہ نبی شہید بھی ان کی اونچی شان دیکھ کر ان کی تعریف, ان کا جو مقام اللہ کے پاس ہے, ایسے ہی مقبول محبوب پیارے بندوں میں ہمارے دکن کی سرزمین پر آرام فرما ایک بزرگ ساری دنیا میں جن کا شہرہ ہے, جنہیں ہم پیار سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں, کچھ لوگ KBN بھی کہتے ہیں, اور آپ کا اصل نام تو سید محمد حسینی ہے. آپ حسینی سادات ہیں, حضرت زید مظلوم کی اولاد میں سے آپ کا نسبی سلسلہ ہے, اور آپ کے ابا حضور کا نام ہے سید شاہ راجہ قتال حسینی. یہ بھی بڑے بزرگ تھے اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے شاید مریدین میں تھے, اور آپ بلکہ خلفاء میں تھے. اور آپ کا مزار شریف اورنگ آباد کے قریب ایک دولت آباد نامی مقام ہے, اس مقام پر آپ کا روضہ مبارک ہے. حضرت سید شاہ راجہ قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بندہ نواز کے والد محترم, اور آپ کے پریمیسس میں ہی ہمارے حیدرآباد کے قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ کا بھی مزار ہے. قطب شاہی دور مطلب حیدرآباد میں دو حکومتیں گزری ہیں, ایک قطب شاہی ایک آصف جاہی. قطب شاہی جو پہلے گزری ہے 400 سال پہلے, قلعہ گولکنڈے میں جو قلی قطب شاہ, جمشید قطب شاہ, محمد قطب شاہ وغیرہ, وہ بادشاہ الگ تھے. ان بادشاہوں کا زمانہ پرانا ہے, تقریباً 400 سال پرانا ہے. اور یہ جو دوسرا اور ایک خاندان حکومت کیا ڈائناسٹی, وہ یہ آصف جاہی ڈائناسٹی ہے, وہ قطب شاہی ڈائناسٹی ہے. چار مینار بنائے سو والے, مکہ مسجد بنائے سو والے, یہ وہ لوگ ہیں. ان لوگوں کا آخری بادشاہ کون تھا تو آپ سنیں اس سے پہلے بھی, ان لوگوں کے آخری بادشاہ کا نام تھا ابو الحسن تانشاہ. تانشاہ, وہ تانشاہ کے زمانے میں اورنگزیب کی یہاں پر فوج آئی تھی, اور وہ یوسف بابا شریف بابا کا واقعہ سنتے ہیں آپ. اور اس وقت جو ہے تانشاہ کو گرفتار کر کے لے گئے, اورنگ آباد میں اس کو رکھے تھے جیل میں. وہاں جب تانشاہ کا انتقال ہوا تو اس کو وہیں دفن کیا. اب رہا سوال, یہ شاہ راجہ قتال نامی ایک اور بزرگ ہیں جو ہمارے حیدرآباد کے مصری گنج علاقے میں, حیدرآباد کی سب سے بڑی گنبد انہی کی ہے مصری گنج.
وہ کون ہے پھر؟ تو ابھی جو میں نے نام لیا سیم وہی نام ہے ان کا، لیکن وہ بندہ نواز کے والد ہیں. وہی نام بعد میں خاندان میں ریپیٹ ہوا. یہ بندہ نواز کے بعد کے پوتروں میں آتے ہیں. ہاں، حضرت شاہ راجہ قتال، اور ان کے زمانے میں کا ہی ابو الحسن تانشاہ ان کا ہی مرید تھا. جی ہاں. تو اس طرح دولت آباد میں ان کے والد آرام فرما رہے ہیں. ان کے پوترے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے. حضرت بندہ نواز کے پوترے. بیدر شریف میں ایک درگاہ ہے حضرت خواجہ ابو الفیض، وہ بھی ان کے پوترے ہیں. اس طرح بندہ نواز کے پوترے پوری دنیا میں بہت کام کیے، بڑا ان کی خدمات ہیں. لیکن خود بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے. 7 ایئرس کی ایج میں حافظ قرآن بن گیا تھا. کیسا نہیں؟ پھر اس کے بعد علوم سیکھتے سیکھتے آپ اتنی ترقی کرے. پھر آپ کے والد تو گزر گئے تھے، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو حوالے کیا. والد ہی کے ایک پیر بھائی تھے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کون ہے؟ یہ امیر خسرو کے پیر بھائی ہیں. امیر خسرو اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی یہ کس کے مرید ہیں؟ یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید ہیں، جو دلی میں آرام فرما رہے ہیں. نظام الدین اولیاء کس کے مرید و خلیفہ ہیں؟ اور اوپر چڑھے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، نام سنے نا، ان کے مرید ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کس کے مرید ہیں؟ تو انہوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. یہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار شریف قطب مینار کے قریب میں ہے. قطب صاحب بولتے ہیں، بڑے بہت بڑے بزرگوں کا نام ہے. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کس کے مرید و خلیفہ ہیں؟ تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے تائے رسول غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. تو غریب نواز باہر سے آئے سو، غریب نواز کے مرید و خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید و خلیفہ بابا فرید، ان کے مرید و خلیفہ نظام الدین اولیاء، ان کے مرید و خلیفہ امیر خسرو نصیر چراغ دہلوی، ان کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز. یہ چشتیہ سلسلے کے بڑے بزرگان. غریب نواز اور بندہ نواز کے درمیان تقریباً 200 سال کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ غریب نواز کا عرس 800واں ہو گیا اور حضرت بندہ نواز کا عرس 619واں عرس ہے. 619 لوگ جاتے ہیں. اور اس علاقے میں تو آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے. آپ غریب نواز کو سلطان الہند کہتے ہیں اور بندہ نواز کو سلطان دکن کہتے ہیں. دکن کا مطلب، دکن کیا ہوتا ہے؟ دکن کا مطلب ہمارے پچھلے 60-70 سال میں تو یہ ایک الگ الگ جغرافیکلی چینجز یہاں پہ آئے ہیں. پہلے وہ آندھرا پردیش بنا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب آندھرا الگ، تلنگانہ الگ ہوا. لیکن اس سے پہلے یہ تقریباً 16 ڈسٹرکٹس پر ایک اسٹیٹ تھا. یہ بڑا، اس کو نظام اسٹیٹ کہتے تھے. دکن بھی اسی لیے بولتے ہیں، دکن مطلب دکشن. تو ان کی حکومت تھی. یہ عثمان علی خان جو تھے نا، یہ دوسری حکومت کے آخری بادشاہ ہیں عثمان علی خان. اتفاق سے ان کا 57 سال میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ عثمانیہ دواخانہ بنائے سو، یہ نظام آرتھوپیڈک بنائے سو، یہ ہائی کورٹ بنائے سو، یہ آصفیہ اسٹیٹ لائبریری بنائے سو، اور یہ جو عثمانیہ یونیورسٹی انہی کے نام سے ہے. تو آپ دیکھیں، وہ حکومت کا آخری بادشاہ تانشاہ، یہ حکومت کے آخری بادشاہ عثمان علی خان. وہ شروع کی حکومت، یہ آخری کی حکومت. بہرحال ذرا معلومات ہے نا یہ سب چیزوں سے. اور کبھی موقع ہوا تو میں بولا تھا اس سے پہلے بھی آپ کو جا کے ذرا خلوت میں جا کے دیکھنا. خلوت پیلس کے اندر لگے ہوئے ان کے فوٹوز وغیرہ ہتھیار دیکھے تو ذرا معلوم ہوتا ہے مسلمان بھی کیسی حکومت تھی. جی ہاں، چھٹی لے کے جائیے کسی دن. بہرحال یہ سلطان دکن کہتے ہیں حضرت بندہ نواز کو. بندہ نواز سرکار اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے اور وہاں سے وہ عبادت، ریاضت، مجاہدات، مراقبات، مشاہدات کرتے ہوئے وہاں سے پھر جب پیر کا وصال ہو گیا تو آپ نے پیر کے وصال کے بعد
70 سال تک لوگوں کے درمیان اسلام کا پیغام پہنچایا. 70 سال لوگوں کی عمر 70 سال نہیں ہوتی. آپ بولیں گے صاحب 70 سال اب آپ کام کرے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال کے اوپر آپ کی عمر 105 سال تھی. بادشاہ آپ کی خدمت میں آ کے دعائیں لیتے تھے. ایک بادشاہ آیا آ کے بولا حضرت آپ آ جاؤ یا رہ جاؤ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو لایا, لا کے بولا اس کے واسطے دعا کرو آپ, میرے بعد انہیں بننا بول کے میں ایسا ارادہ کروں. حضرت بولے تم اس سب فیصلے کر لے تو کیسا؟ بھائی جب ہمارے کو بادشاہ بنے, ہمارے کو بڑا بنا کے بلائے تو ہم کرنا, ہماری طرف سے ہوئیں گا, تم کون؟ تو بولے نہیں فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی, تمہارے بعد تمہارا بھائی بنے گا بادشاہ. اب انہیں سر پھوڑ لیا. دیکھو صاحب اس لیے کیا بولتے, یہ اللہ والے وہ ہیں بادشاہ بھی جن کے سامنے جھکتے ہیں. ہاں بادشاہ بھی. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ گئے, اب اورنگزیب تو 600 سال پرانے نہیں نا, وہاں گئے موصوف بندہ نواز کے پاس گئے. جانے کے بعد انہوں وہاں کا جو حال دیکھے, جو کیفیات دیکھے, وہ پہنچے ہوئے تھے موصوف. تو کیا کریں معلوم, وہاں سے نکلتے وقت ایک شعر بول کے ہٹا, فارسی میں شعر ہے, بندہ نواز کی درگاہ پہ لگا ہوا ہے. بول کیا بولے انہوں, نیست کعبہ در دکن, نیست کعبہ در دکن جز درگہے گیسو دراز. گیسو بول تو بال, دراز بول تو لمبے. دکن میں اگر کوئی ایک سینٹر پوائنٹ ہے جہاں لوگ کثرت سے آتے ہیں, جیسے دنیا میں سینٹر پوائنٹ کعبہ ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں, تو دکن میں اگر کوئی سینٹر پوائنٹ ہے جہاں لوگ کثرت سے آیا کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف بندہ نواز کی درگاہ بولے. نیست کعبہ در دکن جز درگہے گیسو دراز بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. تا ابد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں دین کے بھی بادشاہ ہیں, دنیا کے بھی بادشاہ ہیں. اب اللہ کے ولی ہیں سب. پھر ان کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ آج جھک رہے ہیں, سر جھکا رہے ہیں. تو حضرت اللہ کے محبوب پیارے, اور آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں, بکثرت جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وہاں جا کے اس اللہ والے کے وسیلے سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس طرح حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس علاقے میں جو اثر ہے, اللہ اکبر. ایک بات سنا دیتا ہوں, ختم کریں گے. اثر بولے تو اثر اتنا ہے کہ یہ مہینے میں آپ کا عرس ہوتا, تو پڑھے لکھے لوگوں میں تو بات الگ ہے, لیکن عام لوگوں میں شروع سے اس مہینے کا نام ہی بندہ نواز ہے. بندہ نواز بولتے اس کو. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے, یہ حضرت حسین شاہ ولی ہے نا, جن کے نام سے حسین ساگر ہے, انہوں بھی حضرت کے پوترے ہیں. تو بندہ نواز کا بڑا, اور آپ کے کتاباں, بابا بابا اتنے کتاباں کوئی نہیں لکھے. تقریباً آپ کی جتنی عمر ہے اتنے کتابیں آپ کی, ہر ٹاپک پہ, عربی میں, فارسی میں, تفسیر میں, حدیث میں, تاریخ میں. اور اس زمانے کے لوگوں کے حالات ہمارے پاس جو آتے ہیں اس کے لیے 3 سورس ہے. 3 سورس, کام کی بات بول رہا ہوں, 3 سورسز ہیں جس کے ذریعے ان کے حالات ہم کو معلوم ہوتے, ان کا مزاج, ان کی طبیعت, ان کا انداز معلوم ہوتا. پہلے زمانے میں یہی وہ چیزیں تھیں جس کی ذریعے سے ان کی باتوں کو سیو کیا جاتا, ان کی پرسنل باتیں. ایک ان کی لکھی ہوئی کتابیں, اس کو تصنیف تعلیب بولتے ہیں, کتابیں تعلیب. دوسرے, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, لوگ دور رہتے تھے تو دور والے خط بھیجتے تھے, اور خط بھیجے تو وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے, جو بزرگ کے پاس پہنچاتے وہ بزرگ خط لکھتے تھے جواب میں. لیکن وہ خط ایسا رہتا تھا کہ جو ہر ایک کے لیے فائدے مند, تو اس کی ایک کاپی رکھ لیتے تھے. پہلے خطاں جمع کے رکھتے تھے لوگ, تو اس کاپی کو رکھ لے کے بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں
جن کے خطوط چھپے الگ الگ لوگوں کے، تو اس میں جس نے جو سوال کیا اس سوال کا انہوں نے جواب دیا، تو وہ جواب دینے پر وہ سوال جواب دونوں سیف۔ اب اس کو جو بھی پڑھے، جب پڑھے تو بھی فائدہ، اس کے علم میں اضافہ، 600 سال کے بعد پڑھے تو بھی اس کے علم میں اضافہ۔ یہ دوسرا سورس ہے۔ ایک ہوتے ان کے لکھے ہوئے کتاباں، تصنیفات بولتے اس کو، تالیفوں۔ دوسرے مکتوبات، ایسے بہت ہیں مکتوبات بزرگان دین کے، اس میں انہوں پورا علم بتا دیتے تھے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے کلپاں دیکھ رہے ہیں، اب کہیں سے کوئی کلپ مار لے کے آپ جو ہے پھر آ رہے ہیں، جو سن رہا اس کو، اب انہوں کلپاں بولنے والے صاحب چلے بھی گئے تو ان کی کلپ چلتے رہتی، مگر کلپ کے لیے موبائل ہونا، نیٹ ہونا، چارجنگ ہونا، سب کچھ ہونا، وہ مکتوب ایسا کھول کے آنکھوں سے دیکھ لے سکتے۔ کتاب مکتوب۔ تیسری چیز اور ایک ہوتی تھی، ان کی سوچ سے بولتا ہوں میں، تیسری چیز اور ایک ہوتی تھی، اس کو بولتے ہیں ملفوظات، لکھے ہوئے تصنیفات، مکتوبات، ملفوظات۔ یہ ملفوظات کیا ہوتے صاحب؟ یہ بھی بہت سے بزرگوں کے ملفوظات ہیں، ملتے ہیں بازار میں، آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ملفوظات کیا ہوتے ہیں؟ ملفوظات بولے تو حضرت جب بھی حلقے میں بیٹھے کچھ ارشاد فرمائے، لوگ پوچھے، انہوں بولے، یا پھر کچھ سوال اٹھا، یا کسی ٹاپک میں گفتگو ہوئی، حضرت یہ فرمایا، ایسا ہوا، تو ان کی محفل میں ایک بندہ بیٹھ کے وہ لکھ لیتا تھا، آج فلاں تاریخ کو میں حضرت کے پاس گیا تھا، حضرت کے اطراف پورے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت آج اس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے، یہ ٹاپک پہ گفتگو ہوتے یہ فرمائے۔ اس کے بعد ایک صاحب نے کچھ سوال کیا تو وہاں سے حضرت کا ٹاپک چینج ہو گیا، اس میں یہ فرمائے۔ بہرحال اتنے میں اثر کی اذان ہوئی، محفل برخاست ہو گئی۔ آج کی تفصیل، اس کو ملفوظات بولتے ہیں۔ اس کو پھر انہوں میں دوسرے دن حاضر نہیں ہو سکا، جب تیسرے دن حاضر ہوا تو حضرت کے پاس انہوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آج حضرت کا معاملہ الگ تھا، آج حضرت بہت جلال میں تھے اور کسی بات پر بیان کرتے وہ سب لکھا جاتا، کیا بولے لکھے جاتا۔ تو انہوں جو لکھ لیے وہ کیا ہے؟ نہ وہ حضرت کی کتاب ہے، نہ حضرت کا خط ہے، حضرت فرمائے سو الفاظ کو لکھ لیے انہوں، اس لیے الفاظ سے بنا ملفوظات بولتے ہیں اس کو۔ ایسے بہت سے کتابیں ہیں، تاریخ کے حساب سے لکھا ہوا رہتا، ڈائری لکھنا بولتے ہیں آپ لوگ، وہ ڈائری خود کی خود لکھ لیتے لوگ، ہاں بیکار چیزیں لکھتے ہیں۔ وہ کتاب، وہ خط، وہ ملفوظ لکھنے والے لکھ کے انتقال کر گئے، اس کو سیو کر کے چھاپے۔ آج جو پڑھیں گا فائدہ اس کا، کیونکہ اس کے اندر کوئی راز کے باتیں، کسی کی غیبت، کسی کی کوئی بدتمیزی نہیں ہے، سب اللہ رسول کے باتیں ہیں، دین کے باتیں ہیں، انسانوں کی اصلاح کی باتیں ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات ہیں۔ تو حضرت کے بڑے بیٹے تھے حضرت سید اکبر حسین، آپ کی درگاہ کے 35 میں اکبر حسین، انہوں لکھے یہ حضرت کے ملفوظات۔ تو اس میں ایک ٹاپک نہیں تھا، کئی ٹاپک میں باتیں معلومات ہیں، اس کا نام ہے، اس کتاب کا، ملتی ہے آج بھی وہ کتاب، اردو میں بھی ملتی، ہندی میں بھی مل رہی ہوں گی، جوامع الکلم ہے اس کا نام، جوامع الکلم۔ تو یہ سب چیزیں صاحب علمی ذوق رکھنے والوں کے لیے ہے، ورنہ خالی آپ بولیں گے نہیں صاحب میں محفل میں برکت کے واسطے کیا تھا، دعا کے واسطے کیا تھا، میرے کو عمل سے مطلب نہیں ہے، کچھ بھی سیکھنا، سیکھ کے کچھ اچھا بننا، نیک بننا، دوسروں خالی برکت 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 بولتے ہو، کیسا بھائی؟ برکت کے ساتھ طبیعت میں علم بھی آنا، علم پہ عمل کا ذوق بھی رہنا۔ بہرحال آج کی حدیث بھی ہو گئی، حضرت کا واقعہ بھی ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، گفتگو ختم کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرما، کہنے سننے کے دوران جو کمی کوتاہی لفظوں سے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ